ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بابرکت دن میں سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کی خدمت میں اپنی جانب سے، مسجد کے دیگر خادمین کی جانب سے اور انتظامی کمیٹی کی جانب سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس طرح کی سینکڑوں عیدیں آپ کی زندگی کا مقدر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش و خرم رکھے، زندگی کی ہر تکلیف اور ہر مشقت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کونسو دور رکھے۔ یہ میری خاص دعا ہے، میرے جذبات و احساسات ہیں آپ لوگوں سے متعلق۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے، اور جو دعائیہ کلمات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، یہی دعائیہ کلمات ماؤں کے لیے بھی ہیں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی جذبات کو ان کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ مختصر سے وقت میں کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں مفید اور اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کا بابرکت دن اللہ کی جانب سے انعامات عطا کیے جانے کا دن ہے۔ آج کے دن میں اللہ کی طرف سے 3 انعامات تمام ایمان والوں کو ملتے ہیں۔ پہلا انعام بخشش عام، اللہ تعالیٰ آج کے دن سارے مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسرا انعام نظر کرم، اللہ تعالیٰ ایک ایسی محبت کی نظر سے آج کے دن ایمان والوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا کی اس نظر کے نتیجے میں ایمان والوں کو بے انتہا خیر بھلائی محسوس ہوتا ہے۔ اور تیسرا انعام ہے قبولیت دعا، آج کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کا ذکر فرمایا، روزوں کا ذکر ختم ہونے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا۔ خدا نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اپنے رب سے متعلق کہ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے کہ دور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جواب دیا فَإِنِّي قَرِيب، آپ میرے بندوں کو بتا دیں میں اپنے بندوں کے بہت قریب رہتا ہوں، اتنا قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں تو میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں اور اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کا دن اللہ کی جانب سے دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اس لیے ہر ایمان والے کو آج کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا پیغام، عید کا دن ہر ایمان والے کو یہ بات سکھاتا اور سمجھاتا ہے، غم کا موقع ہو کہ خوشی کا موقع ہو، ایک مومن و مسلمان کو اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکانا چاہیے۔ جیسے عید یہ مسلمانوں کی ایک خوشی کا موقع ہے، عید کے دن سارے کے سارے مسلمان فجر کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھروں میں اللہ کی تکبیر بیان کرتے رہتے ہیں اور پھر نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور بے حد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا عمل جو ایمان والوں کی جانب سے آج کے دن ہوتا ہے، یہ عمل بتاتا ہے خوشی کا موقع ہو کہ غم کا موقع ہو، ہر موقع پر ایک ایمان والے کو خدا کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی میں اس کی زندگی کی معراج ہے۔ تیسرا پیغام اس موقع پر مجھے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے، یہ شکر گزاری کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا عظیم مہینہ ہم ایمان والوں کو اپنے کرم سے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا قرب پانے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کا بڑا زبردست قسم کا سامان فراہم فرمایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں اور ایسے انعامات تھے کہ ان انعامات پر ایک مسلمان پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے خدا کا شکر ادا کرے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اے ایمان والو جب تم روزوں کی تکمیل کر لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے رکھنے کی، رمضان کو پانے کی اور اس کی عبادتوں کو حاصل کرنے کا جو موقع عطا فرمایا، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور آج کا بابرکت دن غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ غم گساری کا دن ہے، اور آج کے دن کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ سبق دیتے ہیں، کسی مسلمان کی خوشی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اس خوشی میں غریب کو شامل نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالدار قسم کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین دعوت وہ ہے جس دعوت میں مالداروں کے ساتھ غریب لوگ بھی شامل و شریک رہتے ہو۔ موجودہ دور کے اندر ہمارے اقدار بدل چکے ہیں، ہم لوگ دعوت دیتے ہیں حیثیتوں کو دیکھ کر، یہ دیکھ کر دیکھتے ہیں
کہ یہ آدمی ہمارے فنکشن میں آنے کے لائق ہے، نہیں، اس آدمی کے پاس اس لیول کے کپڑے موجود ہیں یا نہیں۔ آدمی اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر اپنی دعوتوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسی دعوتوں کو سب سے بدترین دعوت فرمایا۔ اس لیے ہر مومن و مسلمان کو چاہیے کہ اپنی دعوتوں میں غریب کو شریک کرے۔ نبی علیہ السلام نے عید الفطر جیسے اہم ترین دن کے اندر ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ایمان والوں عیدگاہ کو بعد میں آنا، نماز بعد میں پڑھنا، پہلے غریبوں کا حق ادا کرو عید الفطر کے ذریعے سے، صدقۃ الفطر کے ذریعے سے، تاکہ غریب لوگ مطمئن ہوں، آسودہ ہوں، ان کے زبان پر اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ اس حال میں تم پہلے انہیں خوش کرنا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ تو عید الفطر کا یہ بابرکت دن ایک مسلمان کو احساس دلاتا ہے کہ غریبوں کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ رکھنا اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کو ساتھ دینا۔ دیکھیے، ہمارے اپنے سماج اور ملنے جلنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کمائی کم ہوتی ہے، جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، جن کے لیے بہت ساری اس کے علاوہ مشکلات درپیش رہتی ہے، کبھی بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے دوستوں کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ غریب ہے اور مستحق ہے، بیمار ہوا ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے، اللہ نے پیسے دیے ہیں، زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن صدقہ اور نفلی زکوٰۃ جو ہے یہ تو سال کے 12 مہینے میں آپ پر لازم رہتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی جو مدد کر سکتے ہیں بند مٹھی مدد کریں، اس کو شرمندگی اور ذلت کا احساس نہ ہونے دیں۔ آپ کے پڑوس میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے بچے بہت ہیں، آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، آپ ان کی مدد مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ آپ معلوم کریں کہ میرے پڑوس میں جو بچے غریب رہتے ہیں وہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں کہ میں کتابیں لینے کے لیے مارکیٹ گیا تھا، اپنے بچوں کی کتابیں لے رہا تھا، سستے میں مجھے یہ کتابیں بھی مل رہی تھیں، میں وہ کتابیں آپ کے لیے لے آیا۔ کاپیاں خرید کر دے۔ جہاں اللہ نے آپ کو حیثیت سے نوازا ہے، آپ کے پاس 10 بچوں کے باندھنے کی فیس موجود ہے، جہاں آپ اپنے بچے کی باندھتے ہیں، تھوڑا سا دل بڑا کر کے 1-2 اور بچوں کی فیس باندھنے کا اہتمام کریں۔ اگر ہم مسلمان اس طرح کے غریبوں کے ساتھ رواداری اور غمخواری کا مظاہرہ کریں گے تو مسلم سماج سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم فقط یہ ساڑیاں، یہ لہنگے اور یہ کپڑے، یہ پینٹ کے شرٹ، اس طرح کی چیزیں اگر دیتے رہیں گے، 100 سال گزرنے کے باوجود جو فقیر ہے وہ فقیر ہی رہے گا۔ وہ فقیر کبھی خط غربت سے اٹھ کر ایک معتبر اور ایک باوقار زندگی نہیں گزار سکتا۔ باوقار زندگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس قسم کے اقدامات کریں گے۔ یہ عید آپ کو اس کا پیغام دیتی ہے۔ عید الفطر کا ایک اہم ترین پیغام اتحاد و اتفاق ہے۔ عید الفطر کے موقع پر حکم یہ ہوتا ہے ساری کی ساری بستی کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہوں، ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے اپنے صفوں میں اور اپنے درمیان اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں اور دنیا کو سبق دیں کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں، ہم سب مسلمان ایک ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے متعلق فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان
ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر کسی انسان کی آنکھ میں درد ہو پورا جسم بے قرار اور پریشان رہتا ہے۔ آدمی کے تلووں کے اندر کانٹا چبھے آنکھ کو نیند نہیں آتی، سر میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے۔ نبی نے فرمایا میری پوری امت ایک آدمی کے جسم کے مانند ہے۔ میرا کوئی امتی مشرق میں رہتا ہو کہ مغرب میں رہتا ہو، فلسطین میں رہتا ہو کہ دنیا کے کسی اور خطے میں رہتا ہو، اگر وہ شہید کیا جاتا ہے، اس پر بمباری کی جاتی ہے، ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں رہنے والا مسلمان اس غم اور اس کرب کو اپنے دل پر محسوس کرے اور یوں سمجھے کہ میرا ایک اسلامی بھائی تھا، وہ میرا اسلامی بھائی شہید ہو چکا ہے، میرا اسلامی بھائی کا گھر بار تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ آپ کا گھر بار اگر تباہ و برباد ہو جائے، جو غم اور جو احساس کی کیفیت آپ کو ہوتی ہے، اسی غم اور احساس کی کیفیت کسی مسلمان کی تباہی کو سن کر ایک مسلمان کے دل کو محسوس ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان میں اتنی قربت اور اتنا مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ اور آج نبی نے اپنی جس امت کو اتنا باہم متحد و متفق بنایا تھا، نبی کی وہ امت مختلف مسلکوں کے اندر بٹ چکی ہے۔ کوئی تبلیغی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی اور مسلک کے اندر ہے، اور ہم لوگ مسلمان ہو کر مسلکوں کی دیواریں اتنی بلند کر چکے ہیں، سال کے 12 مہینے آپس میں کافر کا کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو کافر، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کے بارے میں فتویٰ صادر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہماری وہ گندی اور گری ہوئی اخلاقی حرکتیں ہیں جس کے نتیجے میں دشمن ہم پر آج مکمل طور پر غالب آ چکا ہے، اور ہر جگہ مسلمانوں کو جو ہزیمت ناکامی کا سامنا ہے وہ اسی وجہ سے۔ بھائیوں، خدا کے لیے اب تک آپ نے جو کچھ بھی کیا سچی توبہ کر لیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا مسلک چھوڑ کر میرے مسلک پر آئیے۔ آپ اہل حدیث ہیں، آپ کو آپ کا مسلک مبارک ہو، اپنے مسلک پر رہیے۔ آپ اگر بریلوی ہیں تو اپنے مسلک پر رہیے۔ آپ دیوبندی اور تبلیغی ہیں تو خدا کے لیے اپنے مسلک پر رہیے، لیکن اپنے مسلک پر اتنے تشدد کا مظاہرہ مت کیجیے اپنے سوا باقی سب مسلک والوں کو غیر مسلم کہیں، اور اپنے سوا باقی تمام مسلک والوں کو آپ غلط اور باطل کہیں۔ اس تشدد سے پرہیز کیجیے۔ دیکھیے، آج ہم باقی رہیں گے تو ہمارا مسلک بھی باقی رہے گا، ہماری لڑائیاں بھی باقی رہیں گی۔ اگر ہم لڑ کر آپس میں ایک دوسرے کا دست و گریبان پکڑ کر ایک دوسرے کو غیر مسلم کہتے رہیں گے تو پھر دشمن تو اس وقت ہم سب کو مولی گاجر کی طرح کاٹنے کے لیے بیٹھا ہے، اور جب دنگے فساد ہوتے ہیں اس موقع پر غیر مسلم پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اہل حدیث کا گھر ہے یا یہ دیوبندی کا گھر ہے۔ حکم دیا جاتا ہے کہ پورے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے۔ یو پی کے اندر یہی تماشا ہو رہا ہے، ہندی اسٹیٹ کے اندر یہی تماشا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جاگنے کا وقت ہے۔ اگر اب بھی نہیں جاگے اور اگر اب بھی نہیں سنبھلے تو پھر ہماری تباہی اور بربادی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ میں اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کو لطیفے کے طور پر سنانا چاہتا ہوں۔ دیہات کے اندر ایک آدمی زراعت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زمین پر
پھلی کا کھیت لگا رکھا تھا اور اس نے بڑی محنت کی تھی اور وقت قریب آ چکا تھا پھلی کو نکالنے کا۔ اسی گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا چودھری رہتا تھا اور ایک امام صاحب رہتے تھے اور ایک حجام رہتا تھا۔ اتفاقی بات ان تینوں کی بڑی دوستی تھی۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد، وہ دیہات کی بات ہے، حیدرآباد کی بات نہیں، آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، فجر کے بعد میں کہوں تو وہ دیہات کا مقام تھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد وہ چودھری، وہ امام اور وہ حجام تینوں اپنی جگہ سے، مسلمان ہی تھے تینوں بھی، اپنی مسجد سے نماز پڑھ کر ہوا خوری کے لیے اور چہل قدمی کے لیے نکلے۔ نکلتے نکلتے گاؤں بہت تھوڑا مختصر ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں گاؤں ختم ہوا، کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہ لوگ چلتے چلتے آئے، اچانک ان لوگوں کی نظر اس پھلی کے کھیت پر پڑی۔ جو حجام آدمی تھا وہ فوراً آگے بڑھا اور چودھری سے کہنے لگا، چودھری صاحب، اس کھیت کی پھلی بڑی عمدہ اور بہترین ہے، اگر آپ کہیں تو اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ چودھری نے کہا کہ کیوں نہیں۔ فوراً حجام آگے بڑھا اور اس کھیت سے بہت ساری پھلی توڑ کر اس کو چودھری کے خدمت میں لایا۔ اب اس پھلی کو بیٹھ کر چودھری، امام، حجام تینوں کھانے لگے اور کھاتے کھاتے اس کا کچرا اتنا جمع ہوا، وہ کھا ہی رہے تھے، اتنے میں وہ کھیت کا مالک آیا اور جب اس کی نظر پڑی میرا کھیت، میری پھلی، اور یہ لوگ میری اجازت کے بغیر کتنے آرام سے بیٹھ کر نکال کر کھا رہے ہیں، اس کا تو خون کھول اٹھا۔ مگر وہ بڑا چالاک آدمی تھا۔ اس دیہاتی نے کہا کہ وہ تین ہیں، میں ایک ہوں، اب اگر میں ان سے بھیڑوں گا تو وہ تین تو مجھے، ایک تو میرا کھیت خراب کر دیا انہوں نے، دوسرا مجھے بھی مار مار کر ہڈی پھسلی ایک کر دیں گے۔ لہذا اس نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے قریب گیا اور جا کر پہلے پوچھا تعارف کے طور پر کہ صاحب آپ لوگ کون ہیں؟ اکڑتے ہوئے چودھری صاحب نے اپنا تعارف کرایا، میں چودھری ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ چودھری صاحب، میری تو خوش قسمت کہ آپ میرے کھیت پر تشریف لائے، میں تو زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ چودھری صاحب میرے کھیت تک کبھی آ سکتے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں امام ہوں۔ وہ کہنے لگا، او امام صاحب، آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے، آپ بھی آئے، بہت اچھی بات۔ پھر اس کے بعد تیسرے سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حجام ہے۔ بس جوں ہی سننا تھا کہ وہ حجام ہے، وہ زمین والا آدمی، پھلی کے کھیت والا، اس حجام پر پل پڑا اور اس کو گھوسے اور جوتوں پر رکھ لیا، مار مار کر اس کا حشر نشر خراب کر دیا۔ کہنے لگا کہ بھئی میرا کھیت تھا، چودھری صاحب کو حق ہے وہ پھلی کھا سکتے ہیں، امام صاحب کو بھی حق ہے وہ پھلی کھا سکتے ہیں، تو نیچ اور کمین آدمی میرے کھیت کی پھلی اکھاڑ کر تو کھائے گا؟ اب وہ اب اس کو پٹتا ہوا دیکھ کر، اس کے منہ سے خون نکلتا ہوا دیکھ کر چودھری صاحب بھی مسکرا رہے تھے، امام صاحب بھی مسکرا رہے تھے، اور وہ دونوں یہی سمجھ رہے تھے کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا اور مار جو رہا ہے وہ حجام کو مار رہا ہے۔ جب اس نے حجام کو اچھی طرح مار کر نڈھال اور ادمرا کر دیا، اب دوسرے نمبر پر امام صاحب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگا، چودھری صاحب تو ہمارے مائی باپ ہیں، وہ کھا لے تو کھا لے، تم امام ہو، تمہاری ذمہ داری لوگوں کو حق اور غلط بتانے کی ہوتی ہے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ میرے کھیت کی میری مرضی کے بغیر تم پھلی کھاؤ؟ اگر تم امام رہ کر میری اجازت کے بغیر پھلی کھاؤ گے تو دیگر عوام کیا کرے گی؟ یہ کہہ کر اب وہ امام پر پل پڑا اور اتنا مارا گھوسوں سے اور جوتوں سے
امام کو بھی ادمرہ کر دیا۔ جب یہ دونوں بالکل ڈھیلے پڑ گئے، اب اس کے بعد وہ چودھری کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا تیرے باپ کی جاگیر تھی ذلیل کہ تو میرے کھیت کی پھلی کھائے گا۔ اب وہ بڑی بے دردی کے ساتھ اب چودھری کو بھی مارنے لگا۔ میرے دوستو، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں، اس وقت دنیا کا یہی حال ہے۔ پوری باطل قوتیں اور طاقتیں ایک جٹ ہو کر ایک ایک مسلمان کو اپنے ہاتھ پر لے رہی ہیں۔ پہلے ایک ملک کو پر بمباری کی جاتی ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ باقی مسلم ممالک سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ بڑے اچھے ہیں، آپ چودھری ہیں، آپ امام ہیں۔ یہ ایک بڑا بدماش ہے، اس کی عقل ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے۔ اور سارے کے سارے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی حال ہے، جب وہ ایک ملک کو تباہ و تاراج کرتا ہے، پھر دشمن دوسرے ملک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر وہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی بدترین سلوک اور معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو باہم متحد اور متفق ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا اس امت کو؟ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دنیا کی آدھی سے زیادہ حکومت و سلطنت عطا فرمائی۔ دنیا کے بہترین وسائل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے، اور زمین کے جو بہترین اور امپارٹنٹ حصے ہیں اللہ نے وہ سب کے سب مسلمانوں کی ماتحتی میں رکھے۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج مسلمان بے وزن، بے وقعت اور بے حیثیت ہیں، تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ کاش اگر عرب ملکوں کے اندر باہمی اتحاد و اتفاق ہوتا تو پھر فلسطین کے مسلمانوں کی یہ حالت کبھی نہ ہوتی۔ اس لیے کہ جو غزہ اور فلسطین ہے، حیرت ہوگی سن کر جان کر، اطراف و اکناف پورے اسلامی ملکوں کا بلاک موجود ہے، مگر ان فلسطین کے مسلمانوں کو پینے کا ایک بوند پانی تک میسر نہیں۔ اور دشمن نے اطراف و اکناف کے مسلمانوں سے کہا کہ آپ سب صحیح ہو، لیکن یہ ایک غلط ہے۔ تو میرے دوستو، خدا کے لیے اس سے سیکھیے اور اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کیجیے۔ اگر ہم لوگ نہیں سنبھلیں گے، اس ملک کے اندر جو حکمران جماعت ہے وہ اب مسلمانوں کو مسلکوں کی بنیاد پر ڈیوائڈ کر کے، مسلمانوں کو کمزور کر کے اور ان کو دیوار سے لگا رہی ہے، ان کے علماء کو گرفتار کر رہی ہے، اور آئے دن مختلف لوگوں کو جیلوں کے پیچھے سڑا رہی ہے۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی کوئی ایک جٹ آواز اس کے خلاف اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی۔ جب کوئی آدمی، کوئی نوجوان یا کوئی عالم گرفتار ہوتا ہے، ہندوستان کا اس وقت حال یہ ہے، باقی پوری مسلک والے بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں ہمیں اس پر کوئی مذمتی بیان دینا ہے کہ نہیں دینا، اور حکومت اپنا کام پورا کر رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے لیے نبی نے جو دین دیا تھا اس دین پر اپنے آپ کو باقی رکھو۔ جو بھی مسلک آپ کا ہے، آپ کا مسلک آپ کو پیارا، میں نہ آپ کے مسلک کو چھیڑتا ہوں، نہ آپ کو اپنے مسلک کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ اپنے مسلک پر بھلے جمے رہیے، لیکن اسلام کو داغدار ہونے مت دیجیے۔ جتنے مسلک والے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، اور سب کا مذہب ایک ہے، وہ ہے اسلام۔ اسلام پر جب کوئی بات آتی ہے تو سارے کے سارے مسلک والے اکٹھے ہوں اور ایک جٹ ہو کر آواز لگائیں۔ اگر ہم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا تو پھر اس ملک کے اندر ہماری بقا ممکن ہے۔ اگر ہم اسی طرح تتر بتر بکھرے رہے تو پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بس یہی چند مختصر سی باتیں تھیں جو اس اہم مجمع میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ ایک اور دو باتیں ہیں۔ ملک کے اندر جو موجودہ حکومت ہے وہ اس ملک میں سافٹ ہندوتوا نافذ کرنا چاہتی ہے۔ نافذ کرنا کیا چاہتی ہے، بلکہ نافذ کر چکی ہے۔
تمام کے تمام اسکولوں کے اندر سافٹ ہندوتوا آ چکا ہے۔ میرے اور آپ کے بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ بچے روزانہ بت پرستی، کفر و شرک کے تمام رسومات اپنے پیریڈ کے اندر ادا کر رہے ہیں۔ شروع میں ہوتا کیا کہتے ہیں اس کو؟ پریئر، اسمبلی کے اندر تمام کے تمام کفریہ اور شرکیہ اعمال کرائے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے وہ سب کر کے آ رہے ہیں، اور آپ خوش فہمی میں ہیں۔ میرا ایک بچے کا نام محمد ہے، دوسرے بچے کا نام اسلم ہے، تیسرے بچے کا نام ارشد ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں آپ کا بیٹا کبھی کا لکشمن بن چکا ہے۔ آپ بے وقوفی اور حماقت میں مبتلا ہے، اس لیے کہ آپ کا بیٹا بت مورتی کو پوجا کرتے ہوئے، مورتی پوجا کے ذریعے، مختلف آسنوں کے ذریعے جو کچھ بتایا جا رہا ہے، سوریہ نمسکار جو ہندوؤں کی مخصوص چیزیں ہیں، وہ سب کر کے آپ کا بچہ تو کبھی کا ہندو ہو چکا ہے، اور آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، خوش فہمی میں ہیں کہ میرا بچہ مسلمان ہے۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری بہت ساری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ جو جاگ رہی ہیں اور اپنی زندگی گزار رہی ہیں، وہ کیوں؟ وہ اسی مخلوط تعلیم کے نتیجے ہیں۔ یہ مخلوط تعلیم نے اور ہندوؤں اور مسلم لڑکیوں کے باہمی اختلاط نے اور کو ایجوکیشن نے اتنا قریب کر دیا کہ ایک مسلمان کے دل میں کفر کی جو نفرت ہونی چاہیے تھی، وہ نفرت ہی ختم ہو گئی۔ ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے وہ ایسے ہی سمجھ رہی ہے جیسے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ بیٹھا، اور پھر جب وقت اور موقع آیا تو وہ اس کے ساتھ نکلنے میں اور جانے میں اور اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنے میں بہت آگے جا رہی ہے۔ اس وقت یہ جتنے نوجوان ہیں، جہاں کہیں رجسٹریشن آفس کے پاس کوئی فوٹو لگتی ہے اور بتایا جاتا ہے تو سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ نوجوان دوڑے دوڑے بھاگ کر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ مولانا وہاں پر ایراگڈے میں رجسٹریشن آفس کے پاس فلاں مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اپنی میرج کر رہی ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ نہ میرے سمجھانے سے کچھ ہونے والا ہے، نہ آپ کے سمجھانے سے کچھ، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر سے کفر کی نفرت ہی ختم ہو چکی ہے، اور کفر کی نفرت ختم ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم نوجوان کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تیار ہے۔ نہ اس کو اپنے ماں باپ کی کوئی نصیحت پیچھے کر سکتی۔ یہ سب نتیجہ اور بہت زیادہ آنے سے پہلے، یہ واقعات اب تو اکا دکا سننے میں آ رہے ہیں، لیکن چند سالوں کے بعد یہ واقعات سووں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ نے وقت سے پہلے پل نہیں بنایا اور کفر کا سیلاب جو امڑ کر آپ کے گھروں میں داخل ہونے جا رہا ہے اور آپ کے بچوں کی زندگی کو تہس نہس کر رہا ہے، اس سلسلے میں آپ شعور کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد سر پکڑ کر رونے سے، کچھ بھی کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں آپ لوگ توجہ کرو۔ میں نے رمضان کے موقع پر ایک جمعہ میں اس کو موضوع بنا کر بہت تفصیل سے آپ کے سامنے گزارشات رکھی تھی۔ ایک گزارش اس میں ایک رکھی تھی، وہ ابھی بھی عرض کرتا ہوں۔ دیکھو، جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں، میں پوری درد مندی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تمام غیر مسلم اسکولوں سے اپنے بچوں کو نکالو۔ جہاں جہاں مسلم مینجمنٹ کے تحت اسکولز قائم ہیں، سلطان نگر کے اندر، یراگڈے کے اندر اور اللہ پور کے اندر، جہاں کہیں بھی مسلم مینجمنٹ کے تحت اسکول موجود ہیں،
श्री राम नगर के अंदर, वहाँ अपने बच्चों को दाखिल करो। भले उन स्कूलों के अंदर तालीमी मेयार कुछ कम हो, इसको कबूल कर लो, इसलिए कि आपके बच्चे की सलाहियत थोड़ी कम हो गई। गम नहीं है, बहुत मुमकिन है कि थोड़ी सैलरी कम मिले, लेकिन ईमान तो बाकी रहेगा। अगर आप अपने बच्चे की सैलरी और उसकी सहूलतों के चक्कर में जाएंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे को अच्छी सैलरी मिले, लेकिन आपके बच्चे का ईमान बाकी नहीं रहेगा, आपका बच्चा गैर मुस्लिम हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर उसको बढ़ोतरी दी जा रही है और इससे मुताल्लक़ साफ हिंदुत्व से मुताल्लक़ जो मुसलमान इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं उनको शाबाशी दी जा रही है। कितने सियासी लोग हैं, मैं नहीं समझता कि उनमें से कितने लोगों का ईमान बाकी है, वो तो अल्लाह बेहतर जाने। सियासी लोग हैं कि जैसे ही कोई जुलूस निकलते हैं हर जगह पहुंचते हैं और पहुंचकर वहाँ पर दोनों हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि हमारे महाराज आ गए, फुला आ गए, फुला आ गए। ये सब की सब चीज़ें इस बात के लिए है कि अब आपके दिल में ईमान मौजूद नहीं है, कुफ्र आ चुका है। भले आपका नाम आधार कार्ड के अंदर मुसलमान हो, भले आपके इंतकाल के बाद मस्जिद मोहम्मदिया में जनाजा पढ़ाया जाए, भले आपके इंतकाल के बाद मुस्लिम क़ब्रिस्तान में आपकी तदफीन हो, लेकिन अल्लाह के पास ये निज़ाम नहीं चलेगा। खुदा के पास जो निज़ाम चलेगा वो सूरह यासीन में बताया गया, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह ताला क़ियामत के दिन एक ही कहेंगे, आज छाटनी का दिन है, मुखलिस और मुनाफिक अलग अलग हो। दुनिया के अंदर तो मिला जुला रहा जा सकता है, आखिरत में ऐसा नहीं चलेगा। जिनको हम दुनिया में मुसलमान समझते थे वो आखिरों में हिंदुओं की सफ में मौजूद होंगे। इससे डरिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ने ईमान की जो दौलत दी है इसकी कदरदानी कीजिए, अपने बच्चों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। बस यही अहम तरीन पैगाम था जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अब इन बातों को समझना, अमल करना या इसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी बातों को आप तक पहुंचाना था, अमल करना या रद्द करना ये आपका हक़ और इख्तियार है। अल्लाह के यहाँ आप मसऊल होंगे, जवाबदेह होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो बातें बताई गई संजीदगी के साथ उसको याद रखने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज ईद उल फितर